اور جو ملک کی جو معیشت ہے وہ IMF اور ورلڈ بینک کے قبضے میں چلی گئی. وہ 4 بندے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں, ان کے سنا ہے وہ 4 آئے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں نیا ٹیکس لگاؤ. ان کے گھروں میں گھس گیا, ورنہ انہیں تو ہمارا احساس ہی نہیں تھا, انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم بھی یہاں جیتے ہیں اس دنیا میں. یہ اپنی ان کی علیحدہ قوم ہے, ان کی گیٹڈ کمیونٹیز ہیں, ان کے ہاسپٹل ہیں, تو یہ ہوا ہے. اور یہ واپس سیاست لانی پڑے گی. سوائے مرغی کھانے کھولنے کے تمہیں کوئی اوقات نہیں ہے تمہاری. اسٹیل مل پہ اب ہاؤسنگ سوسائٹی بنوا دو گے تم, ایک جو اور یہ جو آپ کا ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے اسے بھی تم بیچ دو گے. بات یہ ہے کہ یہاں نظریاتی سیاست ختم ہوگی. عامر رضا صاحب, یہ ان کے 2 پیسے کے مسائل ہیں, ان کے طبقاتی جو وجود ہے وہ ان کا مسئلہ ہے, اور یہ اب یہاں پہ اس ریاست کو نوچ کر ہی اپنا طبقاتی وجود رکھ سکتے ہیں. لہٰذا یہاں ضرورت ہے, کیونکہ بندے ڈس انفرینچائز ہو چکی ہے یہ قوم. صرف ووٹ ڈال دینا اور بندہ MNA پہنچ جانا وہ نہیں ہو رہا. کوئی میری بات نہیں ہو رہی ہے کہ جی کوئی پالیسی نہیں ہے, اور صرف کرونا وائرس پہ پالیسی نہیں ہے, حکومت کی کسی بھی چیز پہ نہیں ہے. آپ کے خیال میں اس قسم کا بیان جو ہے اس میں مبالغہ آرائی بہت زیادہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ پالیسی غلط ہو سکتی ہے, ٹوٹی پھوٹی ہو سکتی ہے, لیکن پالیسی تو ہوتی ہے حکومت کی ہر معاملے پہ. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں گے جی پالیسی نہیں ہے ہماری پاکستان کی, تو یہ بہت زیادہ غلط جملہ نہیں ہوگا. جی آپ ود ہولڈنگ ٹیکس لگا کے ریاست چلانے کے 80% پیسے عوام سے لیتے ہیں. نوکریاں مانگنے جائیں تو وفاقی وزیر کہتے ہیں یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے, خود ہم سے نوکری لے رکھی ہے. ان کے بچوں کی پڑھائی, ان کی ہر چیز جو ہے وہ ٹیک کیئر ہم ریاست کرتی ہے, اور ریاست کو ہم ٹیکس دیتے ہیں. ایک ہی اکنامک ماڈل ہے ان کا, نیو لبرل جو کنسنسس جو ہے, جس کے ٹکڑے ٹکڑے پوری دنیا میں بکھر پڑے ہیں. کوئی بندہ کون سی پالیسی پہ بات کرے, کوئی آ کے بات کرتا ہے, سارے کا سارا تو کیپچر ہو گیا, پولیٹیکل پارٹیاں خاندانوں کے قبضے میں چلی گئی, اور جو ملک کی جو معیشت ہے وہ IMF اور ورلڈ بینک کے قبضے میں چلی گئی. وہ 4 بندے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں, ان کے سنا ہے وہ 4 آئے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں نیا ٹیکس لگاؤ. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے, کوئی ایک آواز ڈسینٹ کی ہے پوری دنیا میں. یہ 1980 سے لے کے اب تک دنیا میں اودم مچا رکھا, اس سیارے کو برباد کر دیا اس نیو لبرل کنسنسس نے. کسی مائی کے لال میں جرت ہے کہ ٹی وی پر بیٹھ کے بات ہی کر دے اس کے بارے میں؟ تو یہ کیا کریں گے؟ پالیسی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور کون سی یہ پرائیویٹائزیشن 2 نمبر کام سارے کرتے رہے, یہ بھی کر رہے ہیں. 100 انڈسٹری پرائیویٹائز کی اس نے اسحاق ڈار اپنا مسلم لیگ نون نے, 90% بند ہو گئی, اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی ہیں. روز ہم سے جھوٹ بولتے ہیں, حالانکہ مین یہاں پر جو انڈسٹری لگی وہ کب لگی؟ وہ ایوب خان کے دور میں لگی, بھٹو کے دور میں لگی, اور وہ یہ سارے آ جاتے وہ بھٹو نے برباد کر دیا. اور برباد تو تم نے کیا, سوائے مرغی کھانے کھولنے کے تمہیں کوئی اوقات نہیں ہے تمہاری. اسٹیل مل پہ اب ہاؤسنگ سوسائٹی بنوا دو گے تم, ایک جو اور یہ جو آپ کا ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے اسے بھی تم بیچ دو گے. بات یہ ہے کہ یہاں نظریاتی سیاست ختم ہوگی. عامر رضا صاحب, یہ ان کے 2 پیسے کے مسائل ہیں, ان کے طبقاتی جو وجود ہے وہ ان کا مسئلہ ہے, اور یہ اب یہاں پہ اس ریاست کو نوچ کر ہی اپنا طبقاتی وجود رکھ سکتے ہیں. لہٰذا یہاں ضرورت ہے, کیونکہ بندے ڈس انفرینچائز ہو چکی ہے یہ قوم. صرف ووٹ ڈال دینا اور بندہ MNA پہنچ جانا وہ نہیں ہو رہا. کوئی میری بات نہیں ہو رہی ہے اس ملک میں. کسی کے بندے 4 12 15 کارٹل ہیں, جو یہ اسحاق ڈار ابھی ڈان پہ جائیے گا, جو یہ 12 کارٹلز گنوائے تھے اسحاق ڈار صاحب نے اپنے دور حکومت میں, جن کے مفادات کی جو ہے وہ ریپرزینٹ ہوتے ہیں آپ کی اسمبلی میں. تو عام بندہ کدھر گیا؟ یہ باتیں نہیں, معیار کیوں نہیں کرے گا؟ ہماری پارلیمنٹ جو ہے ہماری, ہاں دیکھیے اس میں ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے, لیکن تمام وجوہات بالکل نہیں ہیں. اس میں ہوتا ایسے ہے کہ جب دربان جو گارڈ ہے وہ بھی اگر چوروں کے ساتھ مل جائے تو اس میں پھر جو گھر کے مکین ہیں وہ بالکل برباد ہو کے رہ جاتے ہیں. تو اس صورتحال میں میں یہ کہوں گا کہ اگر ہمارے اسمبلی کے ممبران گارڈ کی حیثیت ہے, ان کی نگہبان کی حیثیت ہے, تو بیوروکریسی اس ملک کے اندر پھر وہ چور ہے. کہ بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ چونکہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں ہمارے ارکان پارلیمنٹ, جو پڑھے لکھے ہیں وہ پھر اس حساب سے محنت نہیں کرتے, دستاویزات کا مطالعہ نہیں کرتے, اور اگر کرتے بھی ہیں تو پھر وہ کچھ پارٹی قیادت کی شرائط میں کچھ بندھے ہوتے ہیں, کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, ان کی پاؤں میں کچھ بیڑیاں ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ کھل کے وہ بات نہیں کر سکتے جو انہیں کرنی چاہیے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سیاسی قیادت خود اگر کام نہیں کیا ہوا ہے وہ بیوروکریٹ کے پاس چلے جاتے ہیں, اور بیوروکریٹ پھر وہی اپنا ایک لگی بندی سوچ کے ساتھ ان کو مس گائیڈ کرتا رہتا ہے. جیسے ابھی FBR کی بھی بات ہوئی ہے, لکیر کا فقیر ہوتا ہے. تمام تر صورتحال کے باوجود میں میرے ایک عام نقطہ اٹھایا
کہ ابھی تک تمام جو اکنامک ہماری بدحالی شروع ہوئی ہے کورونا کے ساتھ، اور اس میں سب کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف نے اپنے قرضوں کو تھوڑا سا ملتوی کر دیا ہے، جو ڈیٹ سروسنگ ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ 5,000 ارب کا جو ہم نے ٹارگٹ ہمارے لیے رکھا تھا آئی ایم ایف نے، وہ اب کسی صورت پورا نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود ایف بی آر کے جو چہیتے افسران ہیں انہوں نے پھر وہی تجویز پیش کی ہے کہ ہمیں 5,500 ارب کے ٹیکسز دکھانے ہیں آئی ایم ایف کو. اب ان سے کوئی پوچھے ہماری قیادت سے بھی کہ آیا آپ لوگوں میں کوئی کامن سینس ہے کہ نہیں، یہ 5,000 5,500 ارب کے ٹیکسز کہاں سے اکٹھے ہوں گے آئندہ 3-4 مہینے میں؟ وہ امتیاز صاحب میرے پروگرام میں ہی ابھی گزشتہ ہفتے جو ہے مشیر کہتے ہیں خزانہ آئے تھے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب، ان سے میں نے یہی سوال کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ ٹارگٹ ریوائز ہو گیا، مطلب ایک تو کہ 4,000 بھی اس بار نہیں ہو رہے، توقع یہ کہ 3,900 ارب کے قریب جو ہیں جمع ہوں گے، ایک تو یہ بات، اور دوسرا یہ تھا کہ جی آئی ایم ایف اگلے سال کے لیے جو 5,400 ارب کا ٹارگٹ دے رہا ہے، تو کہا یہ تو ابھی ان کی تجویز ہے، اس پہ ظاہر ہے کہ جو اکانومی کانٹریکٹ ہو رہی ہو، وہ اکانومی جو سکڑ رہی ہے اس میں اس طرح کی کہتے ہیں ہیوی ٹیکسیشن پاسبل نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہماری حکومت کے لوگوں کو بھی ادراک ہے کہ جی بہت زیادہ آپ نہیں نچوڑ سکتے. میں آپ کی بات کاٹوں گا، آپ نے گزشتہ ہفتے بات کی تھی، میں تو کل کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ کچھ ایف بی آر کے بڑے سورما قسم کے افسران ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم 4,000 روپے کے ٹارگٹ پورے کر لیں گے، اور یہی لوگ ہیں جو کہ ہر حکومت کو لے ڈوبتے. چلیں اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی. جب مجھے اگر اجازت دیں سعید قاضی صاحب، وہ کرونا وائرس کی بات ہو رہی تھی، تو جو کرونا وائرس پہ اجلاس ہوا نا، اس میں وزیر اعظم صاحب تشریف لائے، نہ قائد حزب اختلاف تشریف لائے. کیا ان کا جو ہے قومی اسمبلی میں آنا ضرورت نہیں ہوتی؟ مرضی ہے کہ آئیں نہ آئیں. جی دیکھیں، جس طرح بھی یہ ساری بات اور گفتگو ہوئی کہ ڈیسیژن میکنگ کہاں ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے ابھی دیکھیں احساس پروگرام کے لیے 40 کروڑ روپے جو ہیں وہ پی ایم صاحب نے کہا کہ جی کیونکہ اب وہ بڑھ گیا ہے سلسلہ تو تنخواہوں کا، تو وہ بھی جو ہے کو روک دیا گیا. وزارت خزانہ کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں جناب اس کو تو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں. تو اصل طاقت کدھر ہے؟ اسمبلی، ہم چاہتے ہیں اسمبلی کی طاقت واپس اسمبلی کے پاس جائے، یہ لوگ جو ہے وہ فیصلے کریں. ابھی آپ نے بات کی یہ جو ریگولیٹری رجیم ہے، آپ رانا بھگوان داس صاحب کی رپورٹ نکلوائیں. یہ جو افتخار چودھری صاحب نے بنوائی تھی یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی، وہ انسان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں. یہ یہاں کون سی ریگولیٹری رجیم رہ گئی ہے؟ یہ آئی پی پیز کس ریگولیٹری رجیم ذرا دیکھیں، یہ کہاں پہ ہے؟ یہ معاہدے میں یعنی فائنانشل ٹائمز میں 2012 میں آرٹیکل اس پہ لگا کہ یہ کیسے برباد کیا ہم نے جب ہیزل اولیری آیا تھا یہاں پہ 90s میں. یہ جو ہم نے تو کدھر ہیں یہ؟ ہمارے مفاد کا کون دیکھ رہا ہے؟ یہ تو اپنی صف بندیوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اثاثوں میں لگے ہوئے ہیں، گھر ان کے باہر ہیں، پیسے ان کے باہر ہیں، یہاں حکمرانی کرنے آتے ہیں. یہاں جو ان کے گھر ہیں وہ تو کرونا ان کے گھروں میں گھس گیا، ورنہ انہیں تو ہمارا احساس ہی نہیں تھا، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم بھی یہاں جیتے ہیں اس دنیا میں. یہ اپنی ان کی علیحدہ قوم ہے، ان کی گیٹڈ کمیونٹیز ہیں، ان کے ہاسپٹل ہیں، اور تو یہ ہوا ہے، اور یہ واپس سیاست لانی پڑے گی. میں آپ کو بتاؤں دوبارہ سے سیاسی سٹرگل جو ہے وہ ایک پیریڈ کھلے گا پوسٹ کرونا، اور ہر چند کے اوپر سے انہوں نے کیپچر کر لیا ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کو. مگر مجھے لگتا ہے کہ جو ضرورت ہے وہ دوبارہ سے کھلے گی، وہ چیزوں کو جو ہے وہ آگے ایگریویٹ کرے گی، اور ہمیں دوبارہ سے اپنے رائٹس کو ریکلیم کرنا پڑے گا اس ملک کے عوام کو، جو اس کے آئین اور چھوڑیں، اس میں جو پہلی سے لے کے 40 تک شکیں یار ہمیں وہ بحال کر دیں. آج کے بعد وہ پرنسپل آف پالیسی نہیں ہونا چاہیے، ان کو بائنڈنگ کریں ان کے اوپر. یہ تحریکیں چلنی چاہیے. ہر چیز ہی مار دی ہم نے، امید بھی ختم کر دی، سب کچھ ختم کر دیا. تو میرے خیال میں یہ ایسے چلے گا نہیں عامر بھائی، ایسے چلے گا نہیں، کیونکہ ایک چھوٹی سی اقلیت نے جو جمہوریت کے نام پہ قبضہ کیا ہوا ہے، مطلب ہے، اور اس میں عوام کی پارٹیسپیشن کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ کوئی ایک آواز ڈسینٹ کی ہے پوری دنیا میں؟ یہ 1980 سے لے کے اب تک دنیا میں اودم مچا رکھا، اس سیارے کو برباد کر دیا اس نیو لبرل کنسنسس نے. کسی مائی کے لال میں جرت ہے کہ ٹی وی پر بیٹھ کے بات ہی کر دے اس کے بارے میں؟ تو یہ کیا کریں گے؟ پالیسی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور کون سی یہ پرائیویٹائزیشن 2 نمبر کام
کام سارے کرتے رہے, یہ بھی کر رہے ہیں. 100 انڈسٹری پرائیویٹائز کی اس نے اسحاق دا اپنا مسلم لیگ نون نے, 90% بند ہو گئی, اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی ہیں. روز ہم سے جھوٹ بولتے ہیں. حالانکہ مین یہاں پر جو انڈسٹری لگی وہ کب لگی؟ وہ ایوب خان کے دور میں لگی, بھٹو کے دور میں لگی, اور وہ یہ سارے آ جاتے, وہ بھٹو نے برباد کر دیا, اور برباد تو تم نے کیا.